إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. مولا کائنات کے کچھ جملات ہیں، بلغاء نے، علماء نے، فصحاء نے، خطباء نے، جو عرب کے خطباء ہیں، عجیب جملہ کہا ہے ان کلمات کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ 9 کلمات ہیں، 9 جملے ایسے ہیں کہ تکلم بہا امیر المومنین، مولا کائنات نے گفتگو فرمائی، وَإِرْتَجَلَ بِهِنَّ اِرْتِجَالًا، بغیر کسی سابقہ تیاری کے علی نے گفتگو کی ہے. ثلاث منہا فی الحکمہ وثلاث منہا فی الادب وثلاث منہا، عجیب جملے کہ 3 جملے اس میں سے ایسے ہیں کہ جو ادب میں ہیں، 3 جملے حکمت کے ہیں، اور 3 جملے ثلاث منہا فی المناجات. 3 اور 3، مناجات کے 3، حکمت کے 3 اور ادب کے 3 جملے، ہو گئے 9. کہا ہے علماء نے کہ یہ 9 جملے ایسے ہیں کہ فقعنا عیون البلاغہ، کہ بلاغت کے دیدے باہر نکل گئے، پھٹ گئے دیدے. وَأَيْتَمْنَ جَوَاهِرَ الْحِكْمَةِ، اور حکمت کے جواہروں کو ان جملوں نے یتیم کر دیا کہ اب تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. اور قطعنا یا منعنا، روک دیا لوگوں کے کہ الحاق بہا، کہ لوگ ان جملوں سے ملحق ہو سکے. اب کوئی ان جملوں کی طرح کوئی جملے نہیں کہہ سکتا. اب میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں جس کے 9 جملے بلاغت کے دیدے باہر نکل جائیں، بلاغت کے دیدے پھٹے رہیں، اور جواہر حکمت یتیم ہو جائیں، اور کائنات میں کوئی بھی عالم ان جملوں سے ملحق نہ ہو سکے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس علم کی کیا مقدار ہوگی جس کا یہ دروازہ ہے. فرمایا اما اللاتی فی المناجات، وہ 3 جملے جو علی بن ابی طالب کے مناجات میں ہیں، فرمایا کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فقرا ان تکون لی ربا انت کما تحب فاجعلنی کما احب. وہ 3 جملے جو مناجات کے ہیں، خوب توجہ کیجئے گا. مناجات کا مطلب کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، دعا مانگنا. دعا جب انسان مانگتا ہے، تو جب دعا مانگتا ہے تو دعا اس کی روح کی بلندی کو بتاتی ہے. جتنی بلند آپ کی دعا اتنی بلند آپ کی روح. پروردگار موٹر سائیکل مل جائے، مانگیے. میں بچے بیٹھے نوجوان، بری چیز نہیں ہے. پروردگار کالج میں داخلہ ہو جائے، کوئی بری چیز اچھی، بالکل مانگیے. جو مشکل ہے دعا مانگیے، جو مشکل ہے، جس چیز کا دل چاہے دعا مانگیے. ایک گاڑی آپ کو اچھی لگی، سڑک پہ جا رہی ہے، دعا مانگ لیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ عادت ڈالیے، کیونکہ قیامت میں جتنی دعائیں خدا نے آپ کی اس دنیا میں قبول نہیں کی ہوں گی، ان کے بدلے میں، ان کے عوض جنت میں آپ کو درجات دے گا. کوئی گھر اچھا لگا، خرید نہیں سکتے، دعا مانگیے. حرام کے ذریعے حصول کی کوشش مت کیجیے. کتنا رحیم و کریم خدا ہے کہ میرے بندے جو اچھی چیز لگی دعا مانگ، ہم مصلحت دیکھیں گے، تجھے نہیں دیں گے. بیمار ہے، دعا مانگتے رہیے. صحت نہیں ملی، قیامت میں درجات بلند ہوں گے. تو دعا یعنی مناجات، یعنی خدا سے گفتگو ہے کہ نہیں. ایک بچہ آتا ہے اپنے باپ کے کان میں کہتا ہے ہمیں فلاں مٹھائی چاہیے، ہمیں فلاں کھانے کی چیز چاہیے. ایک بچہ کہتا ہے ہمیں لباس چاہیے. ایک بچہ کہتا ہے ہمیں کھانا چاہیے. ایک بچہ کہتا ہے ہمیں اچھا گھر چاہیے. ایک بچہ باپ کے کانوں میں آ کے کہتا ہے بابا پدر گرامی ہمیں کچھ چاہیے، ہمیں خود آپ چاہیے. تو سب سے بلند بچہ کون سا ہوا؟ ہمیں آپ چاہیے. بیٹا یہ لے لو، جان چھوڑو، چلے جاؤ. نہیں، سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اس بچے کی سطح کس مقام پر ہے؟ مناجات، دعا. کیا فرمایا علی بن ابی طالب نے؟ اچھا مناجات آئی تو میں دعا کا ایک واقعہ بتا دوں. رک جائیے یہیں پر مناجات کے سلسلے میں. ربیعہ خادم رسول خدا کا، رسول خدا کا ربیعہ 7 برس ہماری خدمت کی. خدم تنی 7 سنین، 7 برس ہماری خدمت کی ہے. اللہ تسلی شیئن، کچھ مانگو. یہ ہے رسول خدا کی خدمت کا صلہ. جو لوگ فرش ازا بچھا رہے ہیں نا، اور یہی مقام
کہ جو کئی دہائیوں سے فرش اعظم بچھ رہا ہے. حسین علی عالم غیب سے کہہ رہے ہیں بھائی کئی دہائیوں سے تم نے فرش اعظم بچھایا ہے, کچھ مانگو. اتنے سالوں سے بچپنے سے مجلسوں میں جا رہے ہو, ہماری خدمت کر رہے ہو, آنسو بہا رہے ہو, کچھ مانگو. یہ سب کا سب پورا گھرانہ ایک ہی طبیعت ہے ان کی. 7 برس خدمت کی, کچھ مانگو. سبیل پر پانی پلانے والا, عزاداروں کے جوتے اٹھانے والا, فرش اعظم بچھانے والا, شامیانے جو لگا رہا ہے وہ معمولی کام نہیں ہے. سمجھے کس کے لیے شامیانہ لگا رہا ہے. کہا کہ 7 برس ہو, کچھ مانگو. کیوں نہیں مانگ رہے کچھ؟ رسول خدا بھی, میرے الفاظ ہیں, پریشان ہیں. 7 برسوں میں کچھ نہیں مانگا. اچھا, رسول خدا کو بھی اعتماد ہے اپنے صحابی پر. کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ آپ کے پاس کبھی صبح کا ناشتہ ہوتا ہے, دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا, 2 جبے ہیں, 1 جبہ ہے آپ کے پاس, آپ سے کیا مانگوں؟ کہتا امہلنی حتی افکر, وقت دیجئے تاکہ سوچ سکوں. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ سوچ کے آؤ. دوسرے نے آیا, کہا کہ یا رسول اللہ سوچ لیا. کہا بتاؤ کیا حاجت ہے, کیا چاہیے؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں تسأل اللہ, آپ اللہ سے یہ مانگے, ان یجعلنی معک فی الجنہ, خدا مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رکھے. رسول خدا, روایت کے الفاظ ہیں, علامہ مجلسی لکھتے ہیں, فأطرقا, رسول خدا نے سر جھکایا, سوچنے لگے. سر اٹھا کر کہا من علمک ھذا, تجھے سکھایا کس نے, یہ بتا. خوب توجہ کیجئے گا, میں نوجوان بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں, بزرگوں سے میں اپنے کہہ نہیں سکتا, جسارت ہے, ان کو یہ بات بخوبی پتا ہے, جانتے ہیں. نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں, اور اگر یہاں میری بچیاں سن رہی ہیں, میری ہم عمر بہنیں سن رہی ہیں, ان سے بھی کہہ رہا ہوں, فرش اعظم پر آئیے, سب سے قیمتی چیز حسین سے مانگیے. سب سے قیمتی چیز وہ روح ہے جو حسین سے متصل رہے. دعا مانگیے حسین ابن علی وہ روح آپ کو عطا کرے کہ جس روح میں حسین ابن علی کی خوشبو ہو, حسین ابن علی کی حکمت ہو, کہ روح خود بخود آپ کو سید الشہداء کے ساتھ رکھے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کمن علمک ھذا, تجھے سکھایا کس نے؟ یا رسول اللہ گھر گیا, سوچا اگر بہت سارے بیٹے مانگوں تو مر جائیں گے ایک دن, اگر مال مانگوں تو کان الی نفاد, مال بھی ختم ہو جائے گا, میں بھی چلا جاؤں گا. تو میں نے سوچا ایسی چیز مانگوں جو ہمیشہ رہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے علم سے کون سی چیز ہمیشہ رہے گی؟ جب تک قرآن سے انسیت نہیں ہوگی اور ہم فیہا خالدون کی آیت ذہن میں نہیں ہوگی کہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ, جہنم میں رہیں گے ہمیشہ, تو کون سی چیز مانگوں جو ہمیشہ ہو اور وہ ہمیشگی ایسی ہو کہ بلند ترین ہمیشگی ہو؟ کہا جنت مانگو, لیکن جنت ایسی نہیں مانگو کہ رسول سے تمہارا حجرہ بہت دور ہو. این یجعلنی معک فی الجنہ, مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رکھے. جنت نہیں چاہیے, جنت چاہیے جو آپ کے ساتھ ہو. تو کیا سمجھ میں آئی بات کہ مناجات دعا آپ کی سطح کو بتاتی ہے, مناجات آپ کے لیول کو بتاتی ہے. مولا کائنات 3 جملے مناجات کے مولا کائنات کے. کیا فرمایا؟ پروردگار اب علی بن ابی طالب کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ اولاد مانگ رہے ہیں, مال مانگیے. اب یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے, بالکل کوئی حرج نہیں ہے مال مانگنے میں, اتنا مال ملے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. حکم ہے شریعت میں کہ دعا مانگو کہ تمہارا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے. پسند کیا گیا ہے اس کو. مولا عباس کی زیارت کے بعد جو دعا ہے اس میں یہ جملہ ہے کہ پروردگار نہ مجھے اتنا رزق دے کہ طغیان پر اترا اور فرعون بن جاؤں, اور نہ اتنا کم دے کہ میں بندوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤں. تو یہ بھی اپنے ذہن میں بات رکھیے گا. مولا کائنات کی سطح دیکھیے آپ. اب یہ بھی گستاخی ہے, استغفار کرنی چاہیے مجھے اس جملے پر کہ مولا کائنات کی سطح دیکھیے. عالم غیب سے جواب آئے گا کہ اپنی اوقات دیکھو پھر ہماری سطح دیکھو, تم ہماری سطح دیکھو گے. یعنی مطلب یہ تھا کہ جو ہم اپنے ناقص ذہن کے ساتھ جناب امیر کی شخصیت کا دیدار کر سکتے ہیں. مناجات کیا فرما رہے ہیں مولا کائنات مناجات میں؟ شروع کہاں سے کر رہے ہیں علی بن ابی طالب؟ دیکھیے, پروردگار کفا بی عزن, علی کی عزت کے لیے یہی کافی, ان اکون لک عبدا, کہ میں تیرا بندہ ہوں, وکفا بی فقرا,
پروردگار مجھے فخر کے لیے، مباحات کے لیے، اگر مجھے اکڑنا ہے نا، اگر مجھے اترانا ہے تو میرے لیے ایک چیز کافی کہ تو میرا رب ہے. ان جملوں کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے مزید. یعنی فخر کے لیے کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کی ذات میں خوبصورتی کا اضافہ کرے؟ بندگی باعث ذلت ہے، عبد ہونا، غلام ہونا باعث ذلت ہے. مولا فرما رہے ہیں لیکن اگر کوئی تیرا عبد ہو جائے تو یہ باعث عزت ہے. تو میرا رب ہے پروردگار، میرے لیے یہ عزت کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں. اور پھر فرمایا پروردگار انت کما احب، تو اسی طرح سے ہے جیسا میں محبت کرتا ہوں اور جیسا میں چاہتا ہوں. فجعلنی کما تحب، جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے بنا دے. خوب رک جائیے، ابھی آگے مت بڑھیے یہاں سے. یہ کب فرما رہے ہیں علی بن ابی طالب؟ جب 35-40 برس کے ہو گئے، جب 50-55 برس کے ہو گئے، اس وقت کا جملہ ہے مجھے ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے. تو یہ علی کس مقام پر ہے جو فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں بارگاہ خداوندی میں کہ مجھے ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے. تو یہ علی کیا ویسے نہیں ہے کہ جیسا وہ چاہتا ہے؟ چلیے ذرا 50 برس پہلے غار حرا میں رسول خدا کہہ چکے کہ اے علی، جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے. تو اب مرحلہ ولایت پر تو علی پہنچ چکے ہیں، تو پھر اب علی کی ذات میں کون سی خامی ہے جو مولا فرما رہے ہیں مجھے ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب کے نقص پر دلالت نہیں ہے، کمال پر دلالت ہے یہ جملہ. کیسے؟ سن لیجئے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یعنی پروردگار تیری ذات لامتناہی، تیرے کمالات لامتناہی. علی نے تیرے وجود کا جہاں تک سفر کر لیا ہے، کہاں تک کا سفر کیا ہے؟ لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، اگر پردے گر بھی جائیں میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. لیکن پروردگار میرا یقین الگ ہے، تیری ذات کی خوبصورتی جدا ہے. پروردگار تیری ذات کی خوبصورتی کبھی ختم نہیں ہوگی. پروردگار مجھے اپنی ذات کی خوبصورتیوں سے ہمیشہ متعارف کراتا رہیو، کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. لہٰذا مجھے ہر مرحلے پر اس طرح سے رکھ کہ جس طرح سے تو چاہتا. وَثَلَاثًا مِنْهَا، وَثَلَاثٌ مِنْهَا فِي الْحِكْمَةِ، اور 3 حکمت کے جملے ہیں. کیا جملے ہیں؟ فرمایا المرء مغبون تحت لسانه، هلك من ليس يعرف قدره، وقيمة كل امرئ ما يحسنه. 3 جملے مولا کے. فرمایا برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا وہ شخص جو اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتا. سماج کے لحاظ سے بڑا عجیب جملہ ہے مولا کائنات کا. ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جو اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتا. دوسرا جملہ المرء مغبون تحت لسانه، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کون کیسا ہے، کھڑا ہوا ہو، جائیے جوتا اپنا پالش کر کے آیا ہے، کیچڑ میں آپ کا لت پت جوتا، اس کے پیر پر، جوتے پر پیر رکھ دیجئے. جو جملہ اس وقت نکلے گا نا اس کی شخصیت کا بیانگر ہوگا. جوتے پہ گرد لگا دے کوئی میرے تو میرے منہ سے مغلطات نکلے. اور ایک روح وہ ہے کہ جب عصر عاشور کا ہے وہ کہ حسین اب تو آپ اکیلے ہیں، اب میں کیوں قربان کروں اپنے آپ کو، کیوں مروں، جا کر شہید کیوں ہو جاؤں، تو مولا اب میرے شہید ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا تو مجھے اجازت دیجئے. تو یہ ذات یہ کہے اتنی دور چلا جا کہ صدائے استغاثہ تیرے کانوں میں نہ آئے. اگر آ گئی اور تو نے لبیک نہ کہی تو تو جہنمی ہے. یعنی خوب توجہ کیجئے گا، فاطمہ کے بچوں کی عظمت کو سمجھیے. یعنی مجھے تیرا جہنمی ہونا گوارا نہیں ہے، اپنا بے یار و مددگار ہو جانا گوارا ہے، مظلومیت سے شہید ہونا گوارا ہے، لیکن تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. لیکن میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ تو جہنمی ہو جائے. یہ ہے مرحلہ حلم کا. المر، کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے فاطمہ کی بچوں میں اور عام انسانوں میں. المرء مخبون تحت لسانه، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے. ہلاک من لیس یعرف قدرہ، ہلاک ہو گیا کہ جو اپنی قدر نہیں جانتا. تیسرا جملہ کیا فرمایا؟ وقیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت وہ ہے کہ جس کام کو بہت اچھے طریقے سے وہ انجام دے.
وَثَلَاثٌ مِّنْهَا فِي الْأَدَبِ، 3 چیزیں ہیں جو ادب ہیں، یعنی کیا مطلب زندگی کیسے گزارنی ہے. فرمایا اُمْنٌ عَلَى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَمِيرَهُ وَاحْتَجْ إِلَى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَسِيرَهُ وَاسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَذِيرَهُ. تم جس سے چاہتے ہو بے نیاز ہو جاؤ، جس سے چاہتے ہو کہ مجھے اس کی ضرورت نہ ہو، اس کی طرح اسی جہز سے بن جاؤ، اس سے بے نیاز ہو جاؤ گے. میں بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں. چاہتے ہو کہ گھر میں اگر تم محتاج نہ ہو بجلی کی کسی آلات کی مرمت کے لیے، تعمیر کرنے والے کے، مرمت کرنے والے میکینک کے، تو اس جیسا کام سیکھ لو، اس سے بے نیاز ہو جاؤ گے. اگر چاہتے ہو کسی کے امیر بن جاؤ، کسی کے آقا بن جاؤ، اس پر احسان کرو. اور چاہتے ہو کسی کے قیدی اور غلام بن جاؤ، اس کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرو. یہ علی بن ابی طالب ہے. اور میں اب چلوں لے کر آپ کو اسی سلسلے کے جملے پہ اور آیت سے ربط دے کر مصائب کی طرف آؤں. تقریر کا وقت میرا ختم ہوا چاہتا ہے کہ دیکھیے مولا نے کیا فرمایا، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت وہ ہے کہ جس کام کو بہترین طریقے سے انجام دے. خود علی ابن ابی طالب کے جملوں کے ذریعے علی ابن ابی طالب کی قیمت کا تعین کیجئے. ذرا تعین کیجئے کہ اس کائنات میں وجود علی ابن ابی طالب کی قیمت ہے کیا. جملہ گستاخانہ ہے، لیکن اگر خود مولا کے کلام کے ذریعے مولا کی قیمت کا تعین کیا جائے تو پھر ادب کے مطابق ہے، گستاخی نہیں ہے. علی ابن ابی طالب کی قیمت کیا ہے؟ کیونکہ مولا خود فرما رہے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت اتنی ہی ہوتی ہے کہ جس کام کو وہ بہترین طریقے سے انجام دے. پہلے آپ کی قیمت کا میں تعین کروں گا، پھر علی ابن ابی طالب کی قیمت کا میں تعین کروں گا. اور میری کیا اوقات کے تعین کروں، دونوں قیمتوں کے تعین میں مولا کے جملوں سے ہی مدد لوں گا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا اس آیت کا. ہم اپنی نشانیاں انہیں ان کی ذات میں دکھائیں گے، آفاق میں دکھائیں گے، زمین و آسمان میں دکھائیں گے، اس کائنات میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے ثابت ہو جائے کہ ذات باری تعالیٰ حق ہے. حبیب کیا تمہارا پروردگار ہر چیز پر گواہ نہیں ہے؟ اور پھر اس حدیث کو سنیے، ہر شخص کی قیمت وہی ہوتی ہے، ہر شخص کی قدر و قیمت اتنی ہی ہوتی ہے کہ جس کام کو بہترین طریقے سے انجام دے. علی بن ابی طالب کی قیمت کتنی ہے؟ چلیے خود پوچھیے علی بن ابی طالب سے کہ مولا آپ کی قیمت کتنی ہے. نہج البلاغہ میں علی بن ابی طالب جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ فرمایا پروردگار ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک. پروردگار علی ابن ابی طالب نے تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کی ہے، تیری جہنم کے خوف سے نہیں کی ہے. ہر شخص کی قیمت بارگاہ ایزدی میں تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ قیمتی ترین، کریم ترین، اکرم ترین، باعزت ترین، شرافت ترین، بافضیلت ترین خدا کی بارگاہ میں وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے. اب جب متقی لوگوں کی دوڑ لگے گی بارگاہ ایزدی میں منزلت کی، تو دیکھیے آپ کے مولا کس مقام پر ہیں. تمام کے تمام متقیوں نے خدا کی عبادت کی یا جہنم کے خوف سے یا جنت کے لالچ میں، لیکن علی ابن ابی طالب نے کس طرح سے اپنی عبادت کی قیمت لگائی. پروردگار نہ علی نے تیری جہنم کو دیکھ کر تیری عبادت کی، نہ جنت کے لالچ میں تیری عبادت کی. میری عبادت تیرے لیے ہے، بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. علی نے تجھے لائق عبادت جان کر تیری عبادت کی ہے. یعنی جو وجود خدا کی قیمت ہے وہ علی ابن ابی طالب کی عبادت کی قیمت ہے. یعنی ذات علی ابن ابی طالب کی قیمت توحید ربوبی ہے. اس سے ہٹ کر کوئی چیز علی کی قیمت نہیں بن سکتی.